حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ دونوں کی شادی اللہ رب العالمین کی حکم سے اور صحابہ کرام کی موجودگی میں کبار صحابہ کی دعاؤں میں اللہ نے اس جوڑے کو رخصت فرمایا۔ بڑی کٹھن زندگی دیکھی، مشکل حالات دیکھے، سختیاں دیکھیں، جنگ و جدال دیکھا، قتل و غارت دیکھی، اپنوں کی غیروں کی دھوکے دیکھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی آپ کو ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ زبان سے اللہ کے ساتھ شکوے کیے ہوں، شکایتیں کیے ہوں، بلکہ ہر حال میں ایک دوسرے کو تقوی کی، ایک دوسرے کو خیر خواہی کی، بلکہ خاوند بیوی کو یہ شکوہ کرتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ہمارے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں۔ تو بیوی نے آگے سے یہ حوصلہ دیا کہ میرے ابا نے یہ سمجھا کر بھیجا تھا کہ علی غریب ہے، تمہارا خاوند کمزور ہے، اس سے مطالبے نہ کرنا۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بازو بنتے ہوئے نظر آتے۔ تو یہ بڑی خوبصورت زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ نے اولاد دی تو اولاد بھی بہترین عطا فرمائی، جنت کے سردار بچے عطا فرمائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو پہلے بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اعزاز دیا جو ان کی ماں کو دیا کہ فرشتہ آسمان سے آیا اور اس نے خوشخبری دی کہ بتا دیجئے سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ دو بیٹوں کے لیے بھی یہ خوشخبری دی۔ فرشتہ زمین پہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ نوجوانوں کے جوانیوں میں جو جنت میں ہوں گے، نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ اعزاز اللہ نے ان کو عطا کیا۔ یہ اعزاز بیٹھے بٹھائے نہیں ملا، یہ پروٹوکول نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے تو ان کو یہ اعزاز مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کی داستان ہے قربانیوں کی، شہادتوں کی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک لوگ تھے یہ، اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں بسر کرنے والے یہ عظیم لوگ، یہ عظیم گھرانہ اپنے رب کے ساتھ اتنا بہترین تعلق بنایا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے نوجوانوں کو کہا تمہارے لیے آئیڈیل حسن اور حسین ہے۔ ان کو دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، ان کے گھر دیکھو، اللہ کے نبی کی ان سے محبت دیکھو اور ان کا دین اسلام پر کٹ مرنا، قربانیاں دے دینا، لوگوں کو ہمیشہ خیر خواہی پر کھڑا کرنا، یہ اس گھرانے کی شان رہی ہے کہ فتنوں کے دور میں جب پتہ نہیں تھا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے، امت کو اتحاد پر کھڑا کرنے کے لیے جو قربانی اہل بیت نے دی ہے وہ تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے پاس، یہ تو ہمارے ماحول نہیں ہے، یہ تربیت کا، ہم نے اس کو تربیت والا جمعہ بنانا ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، اور مسجد میں کہاں امام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سجدے میں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں ہیں تو حسین یا حسن دونوں آپ کی کمر کے اوپر چڑھ گئے سجدے کی حالت میں۔ آپ نے دعائیں مکمل کی، آپ سجدے سے اٹھے، آپ نے پکڑ کر کمر سے ان کو اٹھا کر نیچے بٹھایا۔ نمازوں کے اندر آپ نے ان کو یہ شوق اور یہ تربیت آپ نے ان کی فرمائی، اور ماں ان کو تیار کر کے بھیجنے والی، والدہ ان کو مسجد میں بھیجنے والی، اور اللہ کے نبی نانا جان آپ ان کو نماز کے اندر ٹوکنے والے، روکنے والے نہیں، بلکہ منبر چھوڑ کر جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے گرتے ہوئے دیکھا، جا کر اٹھا کر لا کر منبر پر بٹھا دیا۔ بلکہ یہ نہیں کہا کہ یہ بچے، ان سے تو مسجد کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، یہ تو صفوں میں بھاگتے ہیں، یہ تو مسجد میں چیزیں چھیڑتے ہیں۔ یہ ہمیں بڑی لیٹ بات سمجھ آئی، ورنہ آپ دیکھیں ترکی میں تو آج کل بھی وہ میسیجز چلتے ہیں
کہ ان کی مسجدوں میں لکھا ہے کہ اگر تمہاری صفوں کے پیچھے بچوں کے کھیلنے کی آواز نہیں آتی تو فکر کرو تمہاری آنے والی نسل دین سے دور ہوگی۔ کہ جن مسجدوں میں انہوں نے انتظام کیا، پیچھے بچوں کے لیے کھیلنے کی ایک جگہ بنا دی کہ جو بچہ مسجد میں شوق کے ساتھ آئے، کسی کو نماز پڑھتے دیکھے گا، سجدہ کرتے دیکھے گا، کسی کو نصیحت کرتے ہوئے سنے گا، کسی کو گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے معافیاں مانگتے ہوئے دیکھے گا، تو کل کو یہ بچہ بھی اس صف کا نمازی بن جائے گا۔ اگر اس کو ہم نے صف سے ہی پیچھے کر دیا تو بتائیں وہ کب نمازی بنے گا، کب وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تربیت گاہ بنایا، مسجد کے اندر بیٹھ کر جج بن گئے، فیصلے کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو جہادی تربیت کیا کرتے تھے۔ جہادی تربیت میں بڑا کچھ آتا ہے، نیزہ بازی ہے، کشتی ہے، مسجد کے اندر ہم نے مسجد کو تربیت گاہ سے خالی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عید کے دن میں اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑی تھی، میں نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ خیمہ لگا کر مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ آپس میں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، جہادی کرتب نیزہ بازی کا کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، نشانے سیدھے کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ مسجد کے اندر وہ سراقہ بن وہ جس کو پکڑ کر لائے تھے یمن کا بہت بڑا سالار، جس کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، 3 دن 4 دن مسجد میں بندہ رہا۔ مسجد کے ماحول کو دیکھ کر، صحابہ کرام کو آتے جاتے دیکھ کر اللہ کے نبی تو روزانہ پوچھتے تھے کہ ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا آپ سے برا شہر یہاں کا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا۔ 3 دن گزرے، چوتھے دن آپ نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا قتل کر دو گے تو بدلہ لیا جائے گا، چھوڑ دو گے تو رحم کیا جائے گا، اگر میرے ساتھ کوئی مال چاہیے تو مال کا مطالبہ کرو، مال دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ مسجد سے باہر نکلا، غسل کر کے واپس آیا، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ مسجدوں کے ماحول مسلمانوں نے بنائے تو یہ تربیت گاہیں تھیں۔